دیا؟ فرمایا صحابہ جس نے 2 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن کی 2 آیات سیکھنے سکھانے یا پڑھنے والے کو میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ غور تو کریں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں سے کوئی نہیں کر سکتا، اب بتائیں کون کون ہے جو یہ روزانہ نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا ہو بھائیو؟ چلو اب دوسری طرف، اب بتائیں کون کون روزانہ یہ صدقہ کر سکتا ہے؟ ہم 2 نہیں کریں گے، آگے حدیث سنو، سرکار نے فرمایا جو 3 آیات پڑھ لے، پڑھا دے یا سیکھ لے، دوسری جانب 3 اونٹ ذبح کرنے والا اللہ کی راہ میں، فرمایا اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرآن کی 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو 4 آیات پڑھ لے، جو 5 پڑھ لے، علی ھذا القیاس، جتنی آیات پڑھتا جائے، سیکھتا جائے، سکھاتا جائے، اتنے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں، مثلا ایک بندے نے 100 آیات پڑھی، کتنی آیات پڑھی؟ 100 آیات پہ شاید کو 15 سے 20 منٹ درکار، شاید، تو ایک بندے نے 100 اونٹ لیا، تقریباً کروڑ روپیہ درکار، صحیح اونٹ جو ہے ہمارے زمانے، اس نے 100 کا 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ لگایا، ان کو ذبح کرایا، ان کا گوشت مسلمانوں میں، ذرا غور کرنا کتنے دن درکار ہوں گے، گھنٹے نہیں، یہاں دن چاہیے۔ پہلے تو کروڑ روپیہ کمانے پہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو ذرا دیکھیں، پھر یہ بھی تو کوئی اربوں میں ایک بندہ ہوگا نا، ارب پتیوں میں سے ایک، آپ آئین والا عرب نہ سمجھ لینا، کروڑوں پتیوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا جو کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں روزانہ صدقہ کر دے۔ اور یہ ظالم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، سال کے بعد 2.5% انہوں نے کروڑ روپے نفلی صدقہ کیا کرنا ہے؟ یہ ظالم جو ہمارے زمانے میں آ گیا، جو کروڑوں اربوں پتی ہیں، یہ تو غریبوں کا حق مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بینک سے خود زکوٰۃ کھا جاتے، انہوں نے کیا کسی پہ خرچ کرنا؟ 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن کی 100 آیات کو تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 500 1000 جہاں تک مرضی چلے جائے۔ اور پورے قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6600 تک اتفاق، بلکہ 6000 تک اتفاق کہنا تاکہ تمام اقوال جمع ہو جائیں۔ 6000 آیات تک تمام ائمہ مفسرین کا اتفاق۔ آگے کتنی آیات ہیں؟ یہاں کچھ اختلاف، یہاں کچھ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں 6 سے 7000 کے درمیان پورے قرآن میں آیات بینات ہیں۔ تو جس نے ایک قرآن ختم کر لیا تو گویا اس نے تقریباً 6600 اونٹ ذبح کوئی کرے، 6600 اونٹ۔ ہم تمام اقوال کو بیچ میں ڈالتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، ورنہ یہ مجھے بھی آتے ہیں 6666، یہ مجھے بھی آتا ہے، جو چھوٹی کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کہے گا یہ تو مجھے بھی آتا ہے، ان کو نہیں آ رہا۔ بھائی آپ کو بس وہی آتا ہے، ہم اور مفسرین کے اقوال کو بھی ذہن نشین کیے ہوئے ہیں کہ کسی کا اختلاف بھی اس پہ آیا ہوا ہے۔ ہم اس لیے احتیاط کر رہے ہیں 6600 جتنی بھی ہیں اللہ کے تمام مفسرین کے، تاکہ اقوال جمع ہو جائیں۔ اب دیکھو 6600 اونٹ ذبح کرنے کا اور پھر اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینے کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کون کون روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ انشاءاللہ ہمیں بھی یہی امید تھی جب ہم یہ سوچ کے آ رہے تھے
ذہن یہی تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے امید کر کے جا رہے ہیں کہ سننے کے بعد اللہ انہیں ہدایت دے گا، انشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت کا معمول رکھیں گے۔ اگلی بات، بعض بندے ہوں گے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کی زبان نا اڑ اڑ کے چلتی ہے، جب کلام کرتے ہیں تو زبان توتلی زبان والا۔ اب اس کے لیے قرآن پڑھنا بھی بہت مشکل ہوتا کیونکہ زبان اس کی اٹک اٹک کے چلتی ہے نا۔ تو سرکار نے ان جن کی زبانیں اٹک اٹک کے چلتی ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی ثواب عطا فرما دیا۔ فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کی زبان اٹک اٹک کے چلے، اس کی زبان، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرا رب اس بندے کو بنسبت اس بندے کے کہ جس کی زبان صحیح چلتی ہے روانگی کے ساتھ، جتنا اجر اس کو ایک پارے کا ملے گا، اگر اٹکتی ہوئی زبان والا بھی وہی پارا پڑھے، نبی پاک نے فرمایا میرا رب اس کو دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، قیامت کا دن ہو، کون سا دن ہو؟ آپ کو پتا ہے نا اس دن ماں بھی بندے کا ساتھ چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی۔ اگر ماں کسی بیٹے کے پاس آئے نا مجھے ایک نیکی درکار ہے، وہ اپنی ماں کو نیکی نہیں دے گا، وہ کہے گا کیا خبر اسی ایک کی وجہ سے میں خود بچ جاؤں۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آپ میں سے کس کس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ماں چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا، بہنیں چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیا، رشتہ دار محلے والے دوست سب چھوڑ جائیں؟ آپ میں سے کس کس کو پسند ہے کہ جب کوئی میرے کام نہ آ رہا ہو تو اس وقت میرے کام اللہ کا قرآن آ جائے؟ کس کس کو پسند ہے؟ مجھے بھی پسند ہے الحمدللہ، اور مجھے یہ اپنے لیے پسند ہے تو مجھے تمام مسلمانوں کے لیے بھی پسند ہے۔ اب سنیں کہ اس دن قرآن کس کا ساتھ دے گا؟ قیامت کے دن قرآن کس کا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، ان ابی امامۃ الباحلش رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ میری امت کے اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس حدیث میں جو آیا فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یہ قرآن تشریف لے آئے گا یوم القیامہ۔ کس دن میں؟ شفیعاً، یہ ایسے نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ قرآن نورانی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، اور جو جو مسلمان اپنی زندگی میں اس قرآن کو پڑھا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں جنت کا سوال قرآن کرے گا، میرے رب اس کو جنت دے گا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور دے گا۔ تو فرمایا پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہاری سفارش کر کے کہاں پہنچائے گا؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا قرآن کی کیا بہار ہے، دل کرتا ہے بندہ بس چلتا ہی جائے۔
میں نے ایک روایت میں پڑھا جو قرآن پڑھنے کا عادی ہے، جو روزانہ قرآن شریف کو پڑھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جب یہ مر کے اپنی قبر میں آئے گا، جب یہ مر کے اپنی، اگر کسی وجہ سے گناہگار ہوا تو جہنم کے جب دروازے کھلیں گے نا اور اس کی قبر میں کیا آنا شروع ہوگی؟ جہنم کی آگ۔ قربان جاؤں قرآن تیری شان پہ، تو اگر وہ جہنم کی آگ پاؤں کی طرف آئے گی تو قرآن ڈھال کی شکل میں پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کو بندے کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر وہ آگ بندے کی دائیں جانب آئے گی، قرآن اس طرف پہرا لگا دے گا، اگر بائیں جانب سے آئے گی قرآن اس طرف پہرا لگا دے گا، سر کی طرف سے آئے گی قرآن اس طرف بھی، قرآن کہے گا آگ واپس چلی جا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، جو دنیا میں روزانہ میری، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت پر قسط نمبر 1 تھی۔ قسط نمبر انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی، قرآن کی تلاوت کی فضیلت پر قسط نمبر 2 انشاءاللہ کل بروز جمعرات عرض کریں گے۔ اب میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے پھر ایک بار عرض کروں تاکہ میرا دل بھی خوش ہونا کہ میں جو سوچ کے آیا اللہ نے آپ پہ وہ رحم کر دیا۔ کیا خیال ہے آج کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی؟ بلند آواز سے آج کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رہے قرآن شریف پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بندہ پہلا کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے جمع کرتا ہے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بھائی یہ صرف جائز نہیں ہے، اس کی برکت سے رب قبر کا عذاب دور فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے رب قبر کا عذاب دور فرما دیتا ہے۔ اس کو پڑھیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے لیے جمع کرے، اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک روایت میں 1.25 لاکھ اور ایک میں 70,000 مرتبہ بھی آیا ہے، تو بہتر یہی ہے بندہ زیادہ والی پہ عمل کر لے۔ 1.25 لاکھ والی پہ کرے گا، 70 والی پہ تو لامحالہ ہو جائے گا نا۔ تو بالکل پڑھنا چاہیے اور اپنے لیے جمع کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کیا ایک جانور ہوتا ہے مور، کہہ رہے ہیں اس کا انڈا حلال ہوتا ہے؟ بالکل حلال ہوتا ہے، مور خود بھی حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا انڈا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے ہیں کسی کی شادی ہو وہاں ویڈیو بنانا جائز ہے؟ یہ آپ سے میں پوچھوں گا 2-4 باتیں کرنے کے بعد۔ پہلے ہم عورتوں کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس بندے کو یہ پسند ہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی ماں ہو، اور زمانے کا ایک فاسق و فاجر شخص ہو، اس کے سامنے آپ اس کو ننگے سر ننگے جسم کر دیں؟ بتائیے گا کس کس کو پسند ہے؟ بولیں تو صحیح، اس کا جواب آپ کو خود آتا ہے، ہم سے پوچھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ کسی کو پسند؟ اونچی بول کے کہ کسی کو ہے پسند؟ تو بتائیں جب شادی پہ مووی والا آتا ہے یہی نظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شادیوں پہ لباس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ ہونے کے مترادف۔ سرکار کی جو حدیث ہے، زمانے میں عورتیں آئیں گی القاسیات العاریات، فرما لباس کے ہونے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یا باریک یا ایسا سلائی کیا جائے گا کہ وہ اکثر عذاب ایسے ننگے جس طرح ہاتھ بازو، آدھی پنڈلیاں، ادھر سے چاک اتنے اوپر کے، اگر 8 پسلیاں تو ان میں سے 10 نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لباس سلائی ہو رہا، یا اس کا لباس اتنا ٹائٹ۔ اور شادی کے فنکشن پہ عورت کا ان 3 میں سے ایک لباس ضروری ہوتا ہے،
دوپٹہ ہے نہیں، ایک فاسق و فاجر جو مووی بنانے گیا، جس کی شکل یہودیوں جیسی، جس کا کردار اسلام کے خلاف، تو ادھر پسند نہیں تو وہاں کیوں پسند ہوتا ہے؟ بولنے تو صحیح میرے بھائی، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام اور جہنم میں۔ باقی رہ گیا مردوں کی طرف، باقی رہ گیا ویڈیو کو بنانا شادی میں مردوں کی طرف، تو اس کی کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، کیونکہ ویڈیو موجودہ جو ہے اس پہ ہمارے اپنے ہی علماء کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کے علماء کا کیا ہے؟ اختلاف۔